بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے اور مالک شرق و گر۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر ہے کہ فرانس کے ایک شہر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ویڈیو اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا جو باشندہ ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ شناخت کیسے ہوئی اور اب اس کو کیا گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو کیا سزا ہونے جا رہی ہے، یہ خبر کس نے بریک کی، یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع۔ ناظرین، پس منظر کچھ یوں ہے اس خبر کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ریٹائرڈ آرمی چیف پاکستان کی۔ فرانس کا ایک ساحلی شہر ہے، سیاحتی مرکز ہے، جس طرح ہمارا مری ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، اینسی نام ہے اس کا، اور یہ سوئٹزرلینڈ جنیوا بیلجیم کے بارڈر پر واقع ہے۔ فرانس کا شہر پیرس دارالخلافہ، اس سے جو اس کا سفر ہے وہ 600-650 کلومیٹر پر ہے۔ سابق ریٹائرڈ چیف جنرل قمر باجوہ آج کل اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ہمراہ اس سیاحتی مقام پر موجود تھے۔ وہاں ایک باشندہ، جو بعد میں پتہ چلا کہ کوئی افغانی باشندہ ہے، اس نے قمر باجوہ کو ان کی اہلیہ کے ساتھ کوئی عمارت تھی جس کو بعد میں بتایا گیا کہ اس شہر کی جو میونسپلٹی ہے اس کی لائبریری تھی، اس کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا۔ افغانی نے ان کو بیٹھے دیکھا۔ اس دوران بتایا گیا کہ جنرل قمر باجوہ کا بیٹا، ان کی بہو اور میزبان جو تھے ان کے، وہ گاڑی کو پارک کرنے گئے ہوئے تھے، تو اکیلے پا کر اس افغانی باشندے نے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس پر قمر باجوہ نے اس کو روکا اور کہا کہ میں پولیس بلوا لوں گا۔ اس پر یہ شخص طیش میں آیا اور اس نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، نازیبا کلمات کہے ان کو بھی اور ان کی اہلیہ کو۔ اس کے بعد ناظرین، یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا کی زینت بنی اور پھر اس پر پروگرامز کیے گئے، بہت سے تبصرے ہوئے، کچھ لوگوں نے اس کو مکافات عمل قرار دیا، اکثریت نے اس کو بدتمیزی اور نازیبا حرکت قرار دے دیا۔ اب خبر یہ ہے جناب کہ یہ باشندہ افغانی جو ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے، اور یہ خبر دی ہے پاکستان کے توپ قسم کے اینکر، جن کے پاس اندر سے بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، جن کا نام جاوید چودھری ہے۔ جاوید چودھری نے یہ خبر بریک کر دی ہے کہ اس افغان باشندے کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کا نام شاہد ہے، افغان صوبہ ننگرہار کا رہنے والا ہے اور فرانس میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، پناہ گزین ہے۔ ناظرین، شناخت کیسے ہوئی؟ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانے نے، پاکستان ایمبیسی فرانس نے اس شخص کو شناخت کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تصویر جنرل قمر باجوہ کو دکھائی ہے۔ انہوں نے تصویر دیکھنے کے بعد تصدیق کر دی ہے کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے میری ویڈیو بنائی اور گالی گلوچ کیا۔ آئیے ذرا اپنے موبائل کی سکرین پر آپ بھی اس افغانی باشندے شاہد کا چہرہ دیکھ لیجیے۔ جی ناظرین، جنرل قمر باجوہ نے تصدیق کر دی ہے افغان باشندے شاہد کی، افغان صوبے ننگرہار کا رہنے والا ہے، اور فرانس کے شہر، غالباً جاوید چودھری نے جس طرح بولا ہے، لوس یا فلوس کو اس طرح کا شہر بتایا، وہاں پہ یہ قیام پذیر ہے۔ اب جاوید چودھری نے اگلی خبر یہ دے دی ہے کہ جناب یہ آج ہو جائے یا کل ہو جائے، گرفتار ہو جائے گا، اور اس کو سزا ہوگی کتنی؟ 12,000 یورو جرمانہ، قید بھی کاٹے گا، اور یہ دونوں سزائیں بھگتنے کے بعد اس کو فرانس سے بے دخل کر دیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہ بڑی خوفناک سزائیں ہیں جن کے بارے میں جاوید چودھری نے خبر دے دی ہے۔ اب ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جاوید چودھری نے ایک گہرے سکھ کا سانس لیا یہ خبر دینے کے بعد، اور ان کی خوشی اندر سے پھوٹ رہی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اس شخص کو سزا ہو گئی فرانس میں تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں،
कोई पाकिस्तानी सियासतदान जाता है, कोई बड़ा सरकारी अफसर जाता है, तो उस पर आइंदा किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी पर उंगली उठाए, मैली आंख देखे उठाकर, या नाजेबा कलमा कहे, गाली या वीडियो बनाए। निशाने इबरत बना दिया जाएगा इस अफगान बाशिंदे को। इसके बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा हो जाएगा। किसी शख्स को यह जुर्रत नहीं होगी कि किसी पाकिस्तानी बड़े पर कोई उंगली उठाए, आवाजा कसे। तो नाज़रीन, ये जावेद चौधरी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रही है, पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा होने वाला है। अब नाज़रीन, यहाँ सोशल मीडिया पर दो किस्म की राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि यूरोप में इजहार राय की आज़ादी है, आप किसी भी शख्स पर तनकीद कर सकते हैं और ये किसी दायरे में, कानून में नहीं आएगा। मिसाल लोग यूके की देते हैं, जहां लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, जिनके घर के बाहर आए रोज एवन फील्ड में मुजाहिरीन की तादाद जमा हो जाती है और हुल्लड़बाजी होती है, नारेबाजी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ जावेद चौधरी ने कानून का हवाला ये दिया है कि यूरोप का कानून बड़ा सख्त है सयाहों के, टूरिस्ट के हवाले से, कि वो ममालिक ये कानून बना चुके हैं, किसी भी टूरिस्ट की आप वीडियो उसकी बगैर रजामंदी के नहीं बना सकते, आप उस पर आवाजें नहीं कर सकते, आप उस पर तनकीद नहीं कर सकते। बड़े सख्त कवानीन हैं सयाहों के हवाले से पूरे यूरोप में। तो लिहाजा ये जो अफगान बाशिंदा है, शाहिद जिसका नाम बताया गया है, ये अब इसके पास कोई गुंजाइश नहीं बची, ये शिकंजे में कसा जाएगा और फिर इसकी नस्लें जो हैं याद करेंगी, निशान इबरत बना दिया जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान एम्बेसी ने इसको क्यों ढूंढा, आसानी से कैसे ढूंढा, इस बारे में कहा जाता है कि बहुत से अफगान बाशिंदे जब जंग अरूज पर थी, जो पनाह गुज़ीन थे, रेफ्यूजी थे, जिनको फ्रांस ने अपना पासपोर्ट दे रखा था, ये चूंकि अपने मुल्क तो जा नहीं सकते थे, ये पाकिस्तान का वीज़ा लेते थे, फ्रेंच पासपोर्ट पर पाकिस्तान आते थे और यहाँ से ये ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान जाकर अपने प्यारों को मिलकर आ जाते थे। तो ये वजह है नाज़रीन। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जावेद चौधरी की और बहुत सी खबरों की तरह ये खबर भी क्या सच्ची निकलेगी, क्या करार वाकई इस अफगान बाशिंदे को सज़ा मिलेगी, निशान इबरत बना दिया जाएगा और पाकिस्तानी सुख का सांस लेंगे। सवाल ये भी है कि जावेद चौधरी किस हैसियत में खुद ही ट्रायल कर बैठे हैं और उन्होंने सज़ा भी सुना दी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी इस वीडियो पर कमेंट्स देना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।